وطن، اس اپنی دھرتی سے پیار کرنے والے، وہ اس دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوئے یا نہیں کھڑے ہوئے؟ انہوں نے سینوں پہ گولیاں کھائی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مرنے کو تیار، ہم نہیں کھڑے ہوں گے، ہم ان کے ساتھ شامل ہوں گے. سوال یہ ہے کہ کبھی ان فتنہ الخوارج نے، ان دہشت گردوں نے کبھی ان پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ ہر پولیٹیکل پارٹی پہ، ان کے عمائدین پہ، ان کے لیڈروں پہ حملہ کیا یا نہیں کیا؟ چاہے وہ اے این پی ہو، چاہے وہ جے یو آئی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، حملہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ان پہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آج وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم غیر مقبول، کس میں مقبولیت چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج میں. کن کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج کے. آگے چلیں. اچھا جی، رکیں، پیچھے جائیے گا. فرما رہے ہیں کہ ہمیں افغانستان مدد کرے. افغانستان سامنے کھل کے ننگا ہو گیا، جو افغان طالبان وہاں کی حکومت ہے، کہ وہ امن کرے گا پی کے میں اور پاکستان میں. یہ کون سی اپیزمنٹ کی پالیسی ہے جس میں آپ نے کابل سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ کابل ہماری سیکورٹی گارنٹی کر دو، جو پوری دنیا میں تمام دہشت آرگنائزیشنز کو لے کے جو وہاں پہ قابض گروپ بیٹھا ہوا ہے، اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سیکورٹی پرووائڈ کریں گے. آگے چلیے گا. پھر کون ہوتا ہے یار دہشت گرد نہیں ہوتا؟ یہ کون ہے؟ ان سے پوچھ لیں کون ہے. جو ملٹری آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے، تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر کوئی ملٹری آپریشن نہیں مانتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سرزمین پہ ملٹری آپریشن نہ ہو. ملٹری آپریشن تو 20 سال سے ہو رہا ہے، بڑے آپریشن ہو گئے ہیں، 22,000 چھوٹے آپریشن انہوں نے کر دیے ہیں. ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں یہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ کتے باندھتے تھے. جب ہم جاتے تھے ہم کہتے تھے کہ یہ مسجد توہین ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ کتے. اور رکیے گا، یہ جو ایک مذہقہ خیز قسم کی بات چیت کرتے ہیں، یہ صاحب کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جب کوئی لاجک نہ ہو، جب کوئی آرگومنٹ نہ ہو، تو پھر ایسی ہی قسم کی بات چیت کرنی ہے جس کا نہ کوئی سر ہے، نہ پیر ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے. That by itself shows, talking in this way, that shows that you have no argument. You have got nothing جس کے اوپر بیٹھ کے آپ کوئی لاجیکل بات کر سکتے. کہ آپ کے صوبے میں 3800 ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہو چکے ہیں. And this is what you are talking about. جی آگے چلیے. اب جو ہے یہ ایک ہی بات ہے. جو میرا لیڈر کہتا ہے کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، تو وہ میرا موقف پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور اس کے بعد بھی ہوگا. میں چیف ایگزیکٹو ہوں. میں نے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں، تمام ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو پروونشل اسمبلی کے چل تلے جمع کیا. ہم نے ایک مطالبہ کیا، 15 مطالبے تھے، جس میں ایک یہ تھا کہ ملٹری آپریشن کسی چیز کا حل نہیں ہے. تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں خیبر پختونخوا کے ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن ملٹری آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے. تو یہ نظام کا چلنا نہیں ہے، یہ بدماشی ہے. یہ نظام کا چلنا اس کو نہیں کہتے، اس کو بدماشی کہتے ہیں. تو یہ بھی ان کا بیانیہ بھی کھل کے سامنے آ گیا اس سال میں، بالکل سامنے آ گیا کہ ابھی جو ہے نا، نہ کوئی منطق ہے، نہ کوئی لاجک ہے، ایک پولیٹیکل ریٹورک ہے جس میں دوسرے یا تیسرے سوال کے بعد ان کے پاس کا جواب نہیں ہے کہ اچھا جی ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جانا ہے؟ پھر کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دینا ہے؟ کیا اس کی بیعت کر لینی ہے؟ کیا ہیبت اللہ صاحب آپ بتائیں گے کہ چارسدہ میں کیا ہوگا؟
کہ آپ خیبر پختونخوا کی جو بچیاں ہیں 50% جو آبادی ہے اس کو اسکولوں سے اٹھا دیں, کالجوں سے اٹھا دیں, اس کو بند کر دیں کہیں پہ غاروں میں. کرنا کیا ہے پھر؟ کوئی جواب نہیں اس چیز کا. اب یہ سوچنے کی بات ہے, آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے فاضل, بڑے دوررس نگاہ رکھنے والے, کہ یہ بیانیہ بناتے کیوں ہیں. وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ لیٹر. دی لاسٹ پارٹ, اینڈ آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ یہ بڑی لمبی بات چیت ہو گیا ہے کیونکہ دہشت گردی کمپلیکس ایشو ہے. تو